اب اہل ایمان کے ذکر کے بعد قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں دوسرا ذکر ہوا ہے اہل کفر کا، جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ قرآن میں دو مصطلحات ہیں، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے متضاد استعمال ہوتی ہیں، ایک طرف ان الذین آمنوا اور الذین آمنوا، دوسری طرف الذین کفروا۔ یہ بات آپ سب کو معلوم ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں آج کل ہم استعمال کرتے ہیں ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کافر، یعنی جو کوئی مسلمان نہ ہو اس کے لیے ہمارے یہاں کیا آسان الفاظ ہیں؟ کافر، یہ سب کافر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم کچھ جن کو تھوڑا بہت لحاظ ہے وہ چلو کم از کم غیر مسلم تو کہہ دیتے ہیں، غیر مسلم پھر بھی بہتر ہے، لیکن اگر آپ ہر غیر مسلمان کے لیے کافر کا لفظ استعمال کریں تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اصل میں قرآن کی روح سے بہت غلط بات ہے کرنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کے بارے میں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اندر ہی اندر تو جانتا ہے، مان نہیں رہا، آپ نے کیا جھانک کے اس کے دل کے اندر دیکھا کہ اس نے سچ کو پہچانا، اچھی طرح سمجھ گیا کہ دین کیا چیز ہے، رسول کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، اور اس کے بعد انکار کر دیا؟ نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ کسی کو ایسے ہی کافر کہہ دیں، یہ کلچر قسم کی چیز بن گئی کہ ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کافر۔ ہم کافر قوم میں رہ رہے ہیں، ہمارے ہمسائے کافر ہیں، میں کافروں کے ساتھ کام پہ جاتا ہوں، میرے نیکسٹ ڈور جو میرا کوورکر ہے وہ بیچارہ کافر آدمی ہے۔ ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں یہ بات، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہنے کو، ایسی بات کرنی نہیں چاہیے۔ یہ قرآن کی روح سے ادب کے خلاف ہے، دین کے ادب کے خلاف ہے۔ کافر اصل عربی زبان میں، اسلام سے پہلے عربی زبان میں کافر کسان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کسان کیونکہ کسانی کھیتی باڑی عربی میں بہت اہم ہے، عرب کلچر میں بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر زمین صحرا ہے، تو جو ایک دو خطے انہیں مل جاتے ہیں جہاں کچھ اگا سکیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور جس چیز کی عرب کے ہاں اہمیت زیادہ ہو اس کے لیے الفاظ بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سال کے شروع میں کسان نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بیج بونا ہوتا ہے، اور بیج بوتے وقت بیج اندر ڈال کے اس کو دبانا ہوتا ہے زمین کے اندر، تاکہ اس پر روشنی نہ پڑے اور اس کو کوئی چیز نہ پہنچ سکے، کیڑا نہ پہنچ سکے، اس کو بہت احتیاط سے اندر دبانا پڑتا ہے۔ اس کام کو یعنی دفنانے کو، بیج کو دفنانے کو کفر کہا جاتا ہے عربی میں اصلاً۔ اسی لیے ہماری دعا میں ہے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، کفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کو دفن کر دے، ہم سے بہت دور کہیں دفن کر دے انہیں، یہ دعا کا مفہوم ہے۔ اچھا، کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے پھر اس یعنی مجازن، اس میں ایک تصویر کھینچی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ انسان جب حق سچ بات کو نہیں مانتا تو سچ اس کے اندر ایک بیج کی طرح دل کے اندر چھپائے ہوئے، اور اس کو دبا کے اس نے ظاہر نہیں کرنے دیا کہ اندر ہی اندر وہ مان چکا ہے، لیکن باہر سے ظاہر کرتا ہے میں نہیں مانتا، اس بات کی تو کوئی توقع نہیں بنتی، یہ تو بالکل غیر معقول سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اندر ہی اندر جانتا ہو کہ سچ ہے اور اسے دبا دے، اسے دفن کر دے، اصل میں وہ کافر ہے۔ اصل معنی کافر کے یہ ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ایک دفعہ روانی سے میں پڑھ لوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سے کیا مس انڈرسٹینڈنگ یا کنفیوژن انسان کو ہو سکتی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یا تو آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے یہ بات کریں کہ دیکھیے جنہوں نے کفر کیا، جو کافر لوگ ہیں، ان کو تو دعوت دینے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا ایمان نہیں لانے والے یہ لوگ، کیا اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ اس آیت کو اگر آپ نے مان لیا کہ یہ تمام غیر مسلمانوں پر اس آیت یہ جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے، تو پھر تو دعوت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت کے آنے کے بعد کسی صحابی کا بھی مسلمان ہونا ہی ممکن نہیں، کسی قریشی کا مسلمان ہونا ممکن نہیں، کسی یہودی کا مسلمان ہونا ممکن نہیں، کسی نصرانی کا مسلمان ہونا ممکن نہیں، کسی تابعین کا مسلمان ہونا نہیں ممکن نہیں، پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا نہیں ممکن نہیں، جو فوج کے فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ مقصد یہ ہوا کہ جو بھی اس کے بعد دین میں داخل ہوا وہ کیا تھے؟ کافر نہیں تھے، کافر نہیں تھے۔ جو کافر ہوگا اس کے لیے کیا کہہ دیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو آئے گا ہی نہیں ایمان کی طرف۔ تو یعنی کافر کا لفظ قرآن میں ایک خاص ڈھیٹ قسم کے انسان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس کو اچھی طرح پتا ہے سچ کیا ہے، مان بھی چکا ہے، پوری دلیل واضح ہو چکی ہے اس پر، اور یہ بھی نہیں کہ ایک فلسفی سی بات ہے کہ چلو عقلی طور پہ میں مانتا ہوں ایک خدا ہے اور یہ وہی ہے اور معجزہ بھی مانتا ہوں اس کو، لیکن اس کے سامنے ایک مثال بھی ہے، ایک نمونہ بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، ان کا کردار بھی ہے۔ ایک تو یہ ہونا کہ کوئی فلسفی بات ہو، کتابوں میں کوئی بات پڑھی آپ کو اچھی لگی، چلو پھر بھی نہیں مانی، نہ یہ صرف فلسفی بات نہیں ہے، کوئی نظریاتی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے ایک نمونہ بھی ہے، آپ نے دیکھ بھی لیا کہ دین ہوتا کیسا ہے، القرآن یمشی، قرآن چلتا پھرتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر یہ بھی دیکھ لیا، اس کے دیکھنے کے بعد بھی نہ مانا، پھر کفر۔ اس سے ایک مزید بات اور سمجھ لیجئے، آج کل ہمیں غیر مسلمانوں کی سچویشن آج کل ایسی ہے کہ بہت پیچیدہ قسم کی پالیٹکس ہیں، مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان جنگ جگہ جگہ ہو رہی ہے، جگہ جگہ مختلف قسم کی مشاکل ہیں، مشکلات ہیں۔ ان مشکلات کے دوران ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ غصہ تو ہمیں آیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے،
تو یہ غصہ کس پر آتا ہے؟ اپنے آپ پہ تو کم ہی آتا ہے، عام طور پہ غیر مسلمان پہ زیادہ آتا ہے. اور پھر غیر مسلمان پہ جب غصہ آتا ہے تو غصہ اپنے آپ کو غصہ جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کھولو، اس میں سے وہ آیات نکالو جس سے اپنا غصہ اتر سکے اور پھر وہ آیات پڑھ کے سنا دو. دیکھا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ کافر تو ایمان ہی نہیں لائیں گے، لا یؤمنون. یہ قرآن کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اسے انسان کو خبردار ہونا چاہیے، ہمیں خبردار ہونا چاہیے کہ قرآن کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے. یتخذون آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بنایا ہوا ہے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جعلوا القرآن عضین، قرآن میں فرمایا، عضین قرآن میں فرمایا، قرآن کو لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ کے پیش کرتے ہیں. تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ مان لیا کچھ نہیں مانا، جو اپنے فائدے کی بات ہے، جو اپنے کرنے کی بات ہے وہ کر دی. دیکھیے میں آپ کو ایک اہم بات سمجھا دوں دین کے بارے میں. اگر آپ نے اس قرآن میں سے کوئی الٹی سیدھی بات نکالنی ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر آپ کے دماغ میں کوئی کرپشن ہے اور آپ نے اس کرپشن کو قرآن سے ثابت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پوری کھلی چھٹی دے گا، جو لو ثابت کر لو، دے دے گا. آپ آیات کی ایک لسٹ بنائیں گے، دلائل کی لسٹ بنائیں گے اور لسٹ سامنے پیش کریں گے، دیکھو یہ بات قرآن میں ہے. اگر آپ نے قرآن کو ٹھیک طرح سمجھنا ہے نا تو اپنے ذہن کو خالی کر کے، ایجنڈا سے خالی کر کے، یہ کتاب مجھے چیز سمجھائے گی، میں اس کتاب کو سمجھانے کے لیے نہیں آیا، یہ کتاب میرے فلسفے کی دلیل کے لیے نہیں ہے. لوگوں کو کیا ہوتا ہے، پہلے سے غصہ آیا ہوا ہے، پہلے سے نفرت ہے، اب اس نفرت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آیات نکالنی ہے. تو پہلے کیا آیا، آیات یا نفرت پہلے؟ اور اس نفرت کی روح سے جب انسان پڑھے گا تو اس کو پھر اس کی ہی دلیل ملے گی، وہی ساری دلیلیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. اور کوئی عام مسلمان ہو جس کو اتنا قرآن کا علم نہ ہو، دین کا علم نہ ہو، وہ تقریر سنے گا اور کہے گا ماشاءاللہ اس کے بعد دلیل تو بہت ہے، ایک آیت کے بعد دوسری آیت کے بعد تیسری آیت کے بعد چوتھی آیت کے بعد پانچویں حدیث اور چھٹا قصہ، یہ تو بہت پکی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے اگر آپ نے ایک ایجنڈے کے تحت کچھ چیزیں نکال کر پیش کرنی ہو نا، بہت آسان کام ہے. اور پھر جو باتیں آپ کے فلسفے کے خلاف ہیں اس کے بارے میں بھی آیات ہیں، اس کے بارے میں بھی احادیث ہیں، وہ آپ نے کنوینئنٹلی اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اور جو بیچارہ ان پڑھ ہے دین کا، اس کو کیا ہوگا، اس کو کیا پتا، اسے کیا پتا، اس نے تو سنا ہے دین کی بات ہو رہی تھی، قرآن و سنت کی بات ہو رہی تھی، بات تو معقول ہے، بات تو ٹھیک ہے. اسی طرح لوگوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. میں بار بار اپنی انگریزی تقریروں میں کہتا ہوں، اگر آپ کو گاڑی کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو نا اور آپ آئل چینج کرانے جائیں تو میکینک کیا کرے گا، یار آپ کو تو نیا انجن چاہیے بھائی، آپ کی ساری ٹرانسمیشن خراب ہے، آپ اس میں تو بڑے پیسے لگ جائیں گے. آپ گئے تھے آئل چینج کرانے، لینے کے دینے پڑ گئے، ٹھیک ہے نا، $15-20 کا کام تھا، $600-700 لگ گئے. کیوں؟ آپ کو خود نہیں پتا. آپ کا فائدہ اٹھانا بہت آسان ہے. جب تک امت کی کم از کم اتنا ایک بیئر منیمم نالج نہیں ہوگا نا، اتنے بیئر منیمم علم نہیں ہوگا، کم از کم اتنا علم تو ہو کہ قرآن کی بات جب کی جا رہی ہو تو آپ کا فائدہ نہ اٹھایا جا سکے. کیونکہ دیکھیے فائدہ اٹھانے والے لوگ بہت ہیں اور لوگ بہت ان چکروں میں پھنس جاتے ہیں، خاص کر ینگ لوگ اس چکر میں بہت پھنس جاتے ہیں. اس لیے اس تعلیم کی بہت اہم ضرورت ہے. ہمارے ممالک میں، مسلمان امت میں جب لوگوں کا دین کے نام پہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ دین کی اصل تعلیم کو پھیلایا جائے، قرآن کی تعلیم کو پھیلایا جائے. ہر مسلمان کو کم از کم اتنا علم ہو کہ جب دین کے آیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو اس کو اندازہ ہو کہ دیکھو نہیں، اس آیت کا جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا اس آیت سے تو تعلق نہیں ہے، سیرت میں تو اس کا کسی اور چیز سے تعلق تھا، یہ تو کوئی اور بات ہو رہی ہے، کہیں اور لے گئے، یہ تو غلط بات ہے، ان کو ایسے نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ اس سے جھگڑو گے بھی نہیں، میں نہیں کہتا جا کے اس سے جھگڑو تقریر کرنے والے سے، میں کہتا ہوں کم از کم سن کے ایک کان سے اندر دوسرے کان سے باہر تو نکال دو گے نا کہ فضول بات کی تھی، اتنا تو ہو جائے گا. یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے.